اللہ کے کسی بھی نیک بندے کی محبت اگر وہ حد کو کراس کر جائے، جس حد میں رہ کر کے ان سے محبت کرنی ہے، عقیدت رکھنی ہے، اگر بندہ اس حد کو پھلانگ جائے تو پھر وہ عقیدت اور وہ محبت جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک سوال آپ کو بتا کر کے اس سوال کا جواب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کا جو پہلا انسان ہے وہ اللہ کا نبی ہے، تمام انسانیت کا باپ ہے، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب پہلا انسان مومن ہے، پہلا انسان اللہ کا نبی ہے اور پہلا انسان ایمان والا ہے، تو ایک سوال یہ ہے کہ جب پہلا آنے والا جو انسان ہے وہی جب ایمان لے کر کے آیا اور ایمان کی دعوت لے کر کے آیا، تو پھر ایسا کیسے ہو گیا کہ بیچ میں شرک کی ابتدا کہاں سے ہو گئی اور کیسے ہو گئی؟ اسے سمجھیں۔ حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں، اور جب آپ جنت سے دنیا میں زمین پر تشریف لائے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ منصب نبوت بھی ہے اور ایمان بھی آپ کے ساتھ ہے، بیچ میں ایسا کیسے ہو گیا کہ لوگ مشرک ہونے لگ گئے؟ تو دیکھیں کہ اس کی جو تاریخ ہے، شرک کی تاریخ، اس کی تاریخ یہ ہے کہ اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور جب پہلا انسان ہی مومن ہے تو اب آپ کے آنے کے بعد آپ کی اولاد بھی ایمان والی ہوتی گئی، نسل در نسل یہ ایمان کا سلسلہ چلتا رہا۔ اب دیکھیں کفر اور شرک میں فرق یہ ہے کہ کفر کی ابتدا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہو گئی تھی، اور سب سے پہلا کافر ابلیس تھا۔ کفر کا معنی انکار کرنا، تو کفر کا جو گناہ تھا، کفر کا جو عمل تھا، اس کا سب سے پہلا جو مجرم تھا وہ ابلیس تھا، اور یہ گناہ اس نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس گناہ کی ابتدا ہو گئی تھی کفر کی، یعنی انکار کرنے کی، اللہ تعالی کے حکم کو ریجیکٹ کرنے کی، نہ ماننے کی، یہ تھا کفر۔ تو کفر کا پہلا مرتکب اور اس جرم کو کرنے والا پہلا مجرم ابلیس تھا۔ تو کفر کا بانی اگر کہا جائے، کفر کا فاؤنڈر اگر کسی کو کہا جائے تو وہ ابلیس تھا، اس نے کر دیا، اور اس کے بعد جتنے لوگ انکار کرتے گئے اور کفر کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے وہ پیچھے ہٹتے گئے، تو وہ پھر ابلیس کی اس صف میں کھڑے ہوتے گئے جس کا جس لیول کا کفر تھا۔ لیکن شرک یہ ابلیس نے بھی نہیں کیا تھا۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ جیسا اختیار کسی کے لیے ماننا، تو یہ جرم ابلیس نے بھی نہیں کیا تھا۔ یہ جرم اولیاء کو ماننے والے اور اولیاء سے عقیدت رکھنے والے اور ان سے نسبت کا دعویٰ کرنے والوں نے کیا تھا۔ اس لیے اہل سنت کے لیے بہت لازم ہے کہ جب وہ اولیاء اکرام کو مانتے ہیں اور ماننے کا دم بھرتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہیں، ان کی جماعت میں ہیں، ان کے سلسلے میں ہیں، ان سے عقیدت محبت رکھنے والے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، تو اب ہمیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ محبت کس حد تک کرنی ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ تقریباً 10 صدیاں گزر گئیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ایمان کی حالت میں، لوگ ایمان پہ تھے، ان کی اولاد تھی، سب ایمان پہ، تمام کے تمام لوگ ایمان پہ تھے۔ انہی میں حضرت سیدنا شیس علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے حضرت آدم کے بعد، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے۔ ان نبیوں کا زمانہ، کم سے کم 3 نبیوں کا زمانہ جب گزر گیا، حضرت آدم کا، حضرت شیس علیہ السلام کا، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا، جب تک یہ تمام لوگ تھے، یہ تمام کے تمام نبی تھے، اور ان سب کے زمانے تک کوئی شرک جیسی خرابی نہیں آئی تھی، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے اور ظلم عظیم جسے قرآن نے کہا ہے، اور ایسا گناہ کہ اگر اس کی معافی کوئی دنیا میں اپنی آخری سانس سے پہلے تک مانگ لے تو مل سکتی ہے، ورنہ آخرت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ گناہ کب ہوا اور اس گناہ کے ہونے کی وجہ کیا تھی؟ میں سورہ نوح آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
یہ سورہ نوح پوری واضح کرتی ہے، اور کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ جا کر کے 29ویں پارے میں اس کی تلاوت کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ہو سکے تو تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو پورے شرک کی ہسٹری معلوم ہوگی کہ کس طرح سے شرک آیا، لوگوں کے درمیان کیسے آیا۔ معاملہ یہ تھا کہ میں نے 3 نبیوں کا ذکر کیا، جب ان کا زمانہ گزرا تو ان نبیوں کے زمانے میں 5 بڑے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، صالح بندے ہوئے تھے، اور ان کا جو قرآن مجید نے نام ذکر کیا ہے اصل میں وہ اولیاء اللہ تھے، نیک تھے، صالحین تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا نام قرآن نے ذکر کیا ہے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، 5۔ یہ سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے۔ اب کبھی بھی کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز کی جو شکل اور صورت ہے وہ بالکل ایک بارگی نہیں بگڑ جاتی، نہیں بدل جاتی، دھیرے دھیرے شروعات ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ ابلیس نے یہ شروعات کس طرح سے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی عقیدت اور محبت کی آڑ میں اس نے شرک کی آگ کس طرح سے لگائی تھی۔ یہ 5 اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ہر بندے کی ایک عمر متعین ہے، اس کے بعد اسے دنیا سے جانا ہے۔ تو جب یہ لوگ اپنا زمانہ، اپنی زندگی اس دنیا میں گزار کر کے جب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، موت آ گئی، وصال ہو گیا، تو ابلیس انسانی شکل میں آیا۔ اور معاملہ یہ تھا کہ جو اس زمانے کے لحاظ سے، چاہے ان کا مدرسہ کہیں، ان کی تربیت گاہ کہیں یا خانقاہ کہیں، عبادت گاہ کہیں، ان نیک بندوں کی، یہ 5 جو نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، تو ان لوگوں کی جو بھی تربیت گاہیں تھیں تو ایک بڑی تعداد ان سے استفادہ کرنے والی، ان سے فیض لینے والی، اور ان کی تعلیمات ان سے سیکھنے کے لیے ان سے رجوع کرنے والی، جو ان کے طرف بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کی مخلوق جاتی تھی، لوگ جاتے تھے۔ جب یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو وہ بالکل افسردہ رہنے لگے، من ہی نہیں لگتا تھا، یاد کرتے تھے کہ وہ کیا زمانہ تھا کہ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت میں ہوا کرتے تھے، بڑی تکلیف میں رہتے تھے۔ ابلیس نے موقع اچھا جانا تو اس نے آ کر کے انہیں پہلا مشورہ دیا۔ مشورہ کیا دیا آ کر کے کہ دیکھو اب یہ لوگ جو چلے گئے ہیں اب یہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں، اب ان کی یاد تمہیں ستاتی ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان کی یاد باقی رہے، ان کی یاد قائم رہے، اور تم ان کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو، اور جو تمہارا درد ہے ان کی عقیدت اور محبت کا اگر وہ کم ہو جائے تو میں تمہیں ایک مشورہ یہ دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر یہ جو 5 نام ہیں، قرآن مجید نے 5 بزرگوں اور اس زمانے کے اولیاء کے نام ذکر کیے ہیں، ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر کے انہیں یہ مشورہ دیا کہ میں اگر تم لوگ یہ کہو، اجازت دو، تو میں ان سب کی تصویریں بنا دوں دیوار پہ، تاکہ جب تمہیں یاد آئے گی تو اب ان کے پاس تو بیٹھ نہیں سکتے، ان کی باتیں نہیں سن سکتے، لیکن کم سے کم ان کی تصویریں اگر دیواروں میں بنی ہوں گی اور تم آؤ گے کبھی اور دیکھ لو گے، ان تصویروں کو دیکھو گے، اس کی زیارت کرو گے، تو پھر کم سے کم تم جب اس کی زیارت کرو گے تو تمہارا وہ جو عقیدت اور محبت کا درد ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ کمی واقع ہو، اور تم اب ان کی صحبت میں تو نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جب ان کی تصویریں دیکھو گے تو تمہاری وہ یادیں تازہ ہو جائیں گی، تمہیں کچھ نہ کچھ سکون ملے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور اس وقت تک لوگ سمجھتے تھے کہ ایمان کیا ہے، شرک کیا ہے، دھیرے دھیرے کوئی بھی خرابی آتی ہے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے مشورہ اچھا دیا ہے کر دیں۔ تو اس نے تصویریں بنا دیں ان 5 بزرگوں کی۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ تصویر تو تصویر ہوتی ہے، وہ زمانہ گزرے گا تو وہ مٹنے لگ جائے گی۔ اب کوئی ہمارے اس ترقی یافتہ زمانے کی طرح کوئی پینٹ بھی نہیں تھا، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ وہ ایک بار پینٹ کر دی جائے تو وہ کئی سالوں تک چلے، وہ تھوڑا سا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تصویریں مٹنے لگ گئی۔ پھر سے ابلیس آئے، اس نے کہا کہ آپ نے ان تصویروں کا فائدہ دیکھا، آپ کے درد میں کچھ کمی آئی ہے اور آپ نے اچھا محسوس کیا ہوگا ان کی زیارت کر کے، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تصویریں بار بار کون بناتا رہے گا، بار بار مٹ جائیں گی، تو اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ان کے مجسمے بنا دوں، یعنی بت بنا دوں ان کے۔ اب دیکھیں کہ کس طرح سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ پہلے اس نے تصویر کی اجازت لی ان سے،
اور وہ لوگ اولیاء کی صحبت میں رہنے والے تھے، تو وہ ان کے خراب ہونے کا اتنا چانس نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے کہ کیا حق ہے کیا نہ حق ہے، چلو ایک تصویر بنا دی بس یہیں تک. اب اس نے آ کر کے اب بت کا مشورہ دے دیا، یعنی مجسموں کا، صنم بنا لو، بت بنا لو، مورتیاں بنا لو. تو انہوں نے کہا اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، پوجا تو کرنا نہیں ہے، بس یاد آئے گی، بس انہیں دیکھیں گے تو اگر ان بزرگوں کے مجسمے اگر بنا لیے جائیں تو کوئی خرابی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بنا دو. ابلیس نے وہ بنا دیے. پھر اب جب یہ لوگ جو ان اولیاء کے ساتھ تھے جب تک کہ تو کوئی خرابی نہیں آئی، چونکہ انہیں معلوم تھا کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اور ان کا تعلق صرف اتنا تھا کہ وہ یہ جو مجسمے بنائے تھے ابلیس نے انسانی شکل میں آ کر، ان کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ انہیں دیکھ لیتے تھے، بس یادیں اپنی تازہ کر لیتے تھے کہ یہ فلاں فلاں اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کے سامنے تھی ان کی زندگیاں، پوری زندگی کا جو نقشہ تھا وہ دیکھ کر کے سامنے آ جاتا تھا. لیکن جب یہ نسلیں دھیرے دھیرے گزری ہیں تو نسل گزرتے گزرتے پھر چیزیں ایڈ ہونا شروع ہوتی ہیں. پھر جب یہ ان کے بعد ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد جب آتی گئیں تو وہ ابھی تک جو صرف بت بنائے ہوئے تھے زیارت کے لیے، اب وہ پوجے جانے لگے، اور لوگ اس میں ایک ایک چیز ایڈ کرنے لگے. پھر جب ان کی اولاد آ کر کے پوچھتی تھی کہ یہ کون ہے، یہ کون سا بت ہے، کس کام آتا ہے، تو وہ جواب یہ دیتے تھے کہ یہ جو ہے اس بت سے ہم بارش طلب کرتے ہیں، یہ برسات بارش کرنے والا بت ہے. جب بارش نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کے سامنے اس کی بندگی کرتے ہیں، اپنے طریقے پر ہاتھ جوڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، یہ پانی برساتا ہے. اور یہ والا ہے تو یہ بیمار ہو جائے تو کوئی شفا دیتا ہے، یہ ہے تو یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے. فلا فلا انہوں 5 بت جو تھے ان کے الگ الگ کام انہوں نے اپنے حساب سے بانٹ لیے. یہ خرابی جب شروع ہوئی تو پھر اس شدت کی خرابی آئی کہ پوری کی پوری قوم جو ابھی تک حضرت آدم کے بعد سے حضرت شیس، حضرت ادریس کے زمانے تک جو لوگ مومنین تھے، جو موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے، اب اللہ کے ساتھ ان 5 کو بھی، حالانکہ ان 5 کی تعلیمات یہ نہیں تھی، یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے، لیکن دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کے نام پر ابلیس نے سائیڈ سے کس طرح سے شرک داخل کیا، اور شرک ایسا داخل کیا کہ ایمان کا جنازہ نکال دیا. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے شریعت کا معیار اپنے سامنے رکھیں. اب اس نے جب ایمان کا جنازہ ان کا نکال لیا، پوری کی پوری قوم مشرک ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم رسولوں میں سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے پہلا عظیم ترین رسول حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو اس میں سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، دوسرے حضرت ابراہیم، تیسرے حضرت موسیٰ ہیں، چوتھے حضرت عیسیٰ ہیں، اور 5ویں آخری اور فائنل میسنجر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ 5 یعنی کہ 1.25 لاکھ 1 لاکھ یا جتنے بھی انبیاء اکرام ہیں، حضرت آدم تا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سب میں 5 وہ سب سے عظیم الشان ہیں. وہ 5 یہ ہیں، اور ان 5 میں سے سب سے پہلے زمانے کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ انہیں بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ جو نبی آئے تھے، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، نبی آتا ہے دعوت لے کر کے، دعوت دی، قبول کرنا ہے قبول کرو، نہیں قبول کرنا ہے کوئی بات نہیں. لیکن جب رسول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فائنل اتھارٹی دے کر کے بھیجتا ہے، قبول کرو اور قبول کرنا پڑے گا، اور نہیں قبول کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا اور تمہیں صفحے ہستی سے مٹا کر کے رکھ دے گا. آگے حضرت نوح علیہ السلام، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی. 950 سال، اور اس 950 سال کی دعوت کے نتیجے میں بڑی مشکل سے 80-90 لوگ یعنی 100 کے اندر لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایمان والے ہوئے تھے، ایمان ان پر لائے تھے، اور اس میں ان کے اپنے گھر والے بھی شامل تھے، جس میں ایک بیوی وہ خود کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، اپنی اولاد بھی، ایک بیٹا بھی ان کا ایمان نہیں لایا تھا. اتنی بری کنڈیشن تھی. یہ ہوا کیوں؟ گناہ پیدا کہاں سے ہوا؟ اللہ کے ولیوں کے نام پر پیدا ہوا. اس لیے چوکنے ہو جائیں، اس لیے اولیاء اکرام سے محبت کریں، عقیدت رکھیں، لیکن اس عقیدت کو شریعت کے دائرے میں رکھیں.
اگر شریعت کے دائرے سے نکلے تو جو حال اس قوم کا ہوا وہی حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بیک گراؤنڈ بتا دیا ہے کہ شرک آیا کیسے۔ شرک ایسے آیا تھا، اس طرح سے ابلیس نے اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہ کیا تھا اور لوگوں کو مومن سے مشرک بنا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نوح ہے، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اللہ کا خوف دلائیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جائے۔ ارادہ میرا یہ تھا کہ میں پوری سورہ نوح آپ کو سناؤں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے تو آیت نمبر 23 صرف میں اس کی سنا رہا ہوں۔ 28 آیتیں ہیں سورہ نوح میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کا جو نام ہے، وَدًّا وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، 5 بزرگ۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ ہی ہے بندگی کے لائق اور عبادت کے لائق، تو ان کے جو چودھری قسم کے لوگ تھے، ان کی قوم جن کی باتیں سنتی تھی، وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، وہ اپنی قوم سے اگر کچھ لوگ کو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کنونس کر بھی لیتے تھے، ان کی عقلیں اس چیز کی گواہی دے دیتے تھے کہ ہاں یہ حضرت نوح کی بات صحیح ہے، پوری ہسٹری بتا کر کے اگر وہ ان کو سمجھا بھی لیتے تھے، تو ان کے چودھری لوگ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قالو، وہ کہتے تھے لا تذرن آلہتکم، اپنے ان بتوں کو مت چھوڑنا۔ اور دھیان رہے کہ وہ بت اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اولیاء تھے، صالحین تھے کسی زمانے میں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو بھی پوجا جانے لگے تو یہ شرک ہے، جرم عظیم ہے، ظلم عظیم ہے قرآن کی نظر میں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو شرک ہے وہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی آبادی کر رہی ہے۔ کرسچینٹی، کرسچن، عیسائی جنہیں کہا جاتا ہے، کس کے نام پر؟ اللہ کے نبی کے نام پر۔ انہیں بعض لوگوں نے پھر ان کے فرقے ہیں، کسی نے انہیں اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے معاذ اللہ، اور کسی نے خود ان کو ان کے لیے الوہیت کلیم کی ہوئی ہے کہ یہ خود جو ہے گاڈ ہیں۔ تو اس زمانے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو سمجھایا، آپ پڑھیے گا خود سے جا کر کے سورہ نوح، تو وہ کیا کہتے تھے کہ اپنے معبودوں کو جو ہے وہ چھوڑنا مت، ان کی پوجا کرتے رہنا اور نوح کی بات مت سننا۔ اور خاص طور سے ان کے معبود بہت تھے، لیکن 5 جو لوگ تھے جن کی خصوصی طور پر عبادت کی جاتی تھی، ان 5 کا نام لے کر کے انہوں نے کہا بھلے سے اور کسی کو چھوڑ دینا لیکن یہ 5 کو مت چھوڑنا۔ وہ کون کون سے انہوں نے نام لیے؟ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، یہ ود ایک بت کا نام تھا، وَلَا سُوَاعٌ دوسرا بت، وَلَا يَغُوث تیسرا بت، وَيَعُوقَ چوتھا بت، وَنَسْرًا پانچواں بت۔ یہ 5 اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان نیک بندوں کو ابلیس کے بہکانے پہ ان کی قوم نے پوجنا شروع کر دیا۔ تو دعوت اتنی ہے، پیران پیر کی نسبت رکھنے والا یہ مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک بندہ اور کتنی بھی عظیم منزلت پر، کتنے بھی اونچے مقام اور مرتبے والا کوئی شخص ہو، اس سے جب بھی عقیدت رکھیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے رکھیں، اس سے جتنی محبت کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے کریں۔ اگر شریعت کے دائرے سے اگر آپ نکلتے ہیں یا کوئی بھی نکلتا ہے تو ان کا حال اس قوم کی طرح ہی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں اور ان اولیاء اور صالحین کو مانیں، ان کے نقش قدم پر چلیں، ان کی عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، اور بچنا ہے اگر دنیا میں اور آخرت میں تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی طرح زندگی گزار دیں۔ یہ زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور یہاں کے بعد والی زندگی بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل کفر، شرک، بدعت اور ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی والے گناہ اور گندگی سے ہم سب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔